کے گھر میں اس نے پناہ لی ہے وہ عورت اس کی قیمت لگا چکی ہے اور دعا کو آگے فروخت کرنے والی ہے۔ دعا تو بہت بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہے۔ دوسری طرف نوشیروان کو جب جعفر سے یہ پتہ چلے گا کہ دعا کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے تو نوشیروان جعفر سے کہے گا کہ فوراً گاڑی نکالو اور چلو یہاں سے۔ جعفر پوچھے گا سائیں کچھ بتائیں تو صحیح کہ جانا کہاں ہے، جس پر نوشیروان کہے گا کہ یہ ہم راستے میں سوچیں گے کہ کہاں جانا ہے، فی الحال مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے جب تک دعا کا کچھ پتہ نہیں چل جاتا، میں گھر میں اب سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ جعفر پریشان تو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے ابھی نوشیروان کو کچھ اور دن بیڈ ریسٹ کرنے کا کہا ہے، لیکن چونکہ وہ ملازم ہے اس لیے اپنے مالک کے حکم کے آگے مجبور ہو کر گاڑی نکلواتا ہے، اور پھر جب وہ لوگ نکلتے ہیں تو راستے میں ہی نوشیروان جعفر سے کہتا ہے کہ دعا کی ایک بیسٹ فرینڈ تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی تھی، یقیناً اسے دعا کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو علم ہوگا جس سے ہم مزید پتہ لگا سکیں کہ دعا کہاں ہے، اس لیے سب سے پہلے دعا کی اسی دوست کے گھر چلتے ہیں۔ لیکن جب یہ لوگ دعا کی دوست کے گھر پہنچتے ہیں اور جعفر دعا کی دوست سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ کو دعا کے بارے میں کچھ بھی معلومات ہیں تو مجھے بتا دیں، لیکن دعا کی دوست تو دعا کو پہچاننے سے ہی صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، تم تو دعا کی سب سے بہترین دوست تھی، جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ دوست تھی اب نہیں ہوں۔ تو نوشیروان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ دعا کے ساتھ جو بھی حادثہ ہوا ہے اس کے بعد سے اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس کی دوست نے بھی اس سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ نوشیروان کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے کہ پتہ نہیں وہ معصوم سی بھولی بھالی دعا کہاں کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی، محفوظ بھی ہوگی یا نہیں۔ تو نوشیروان پریشانی میں سوچتا ہے کہ دعا پتہ نہیں آخر تم کہاں چلی گئی ہو، اتنے بڑے شہر میں تمہیں کہاں سے ڈھونڈوں۔ دوسری طرف دعا تو بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے کیونکہ وہ جس آنٹی کے گھر میں ہے انہیں کہتی ہے کہ میں آپ پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں کہیں جاب کر لوں۔ تو وہ آنٹی کہتی ہے کہ تمہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، بس تم اپنی سیلف گرومنگ پر کام کرو اور اپنی سی وی مجھے دے دو، میری تو اس شہر کے بہت بڑے بڑے لوگوں سے جان پہچان ہے، تمہاری جاب تو بہت آرام سے ہو جائے گی۔ دعا تو بہت خوش ہوتی ہے اور اس عورت کی بہت احسان مند ہوتی ہے، کہتی ہے یہ آپ کا میرے اوپر دوسرا احسان ہے، اور دل میں سوچتی ہے کس قدر فرشتہ صفت عورت ہے، اپنے گھر میں بھی رکھا اور اب میری جاب بھی کروا رہی ہے۔ جب دعا آنٹی سے بات کر کے سٹنگ ایریا میں آتی ہے وہاں پر دیکھتی ہے کہ آنٹی کی بیٹیاں کچھ لیپ ٹاپ پہ بیزی ہیں کچھ موبائل میں، لیکن اسے ان کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ سبھی ویڈیو کال پر لگی ہوئی ہوتی ہیں اور سامنے لڑکے آن لائن ہوتے ہیں، لیکن وہ سوچتی ہے کہ شاید یہ بھی میری طرح کسی کے ساتھ دل لگا بیٹھی ہوں، خدا کرے کہ ان کے بوائے فرینڈز فراز کی طرح کے گھٹیا لوگ نہ ہوں، کیونکہ آنٹی جس قدر اچھی ہیں ان کی بیٹیوں کے ساتھ تو کبھی بھی کچھ برا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دعا کو تو پتہ ہی نہیں کہ آنٹی نے خود ان لڑکیوں کو ان کاموں پہ لگایا ہے کیونکہ یہی ان کا سورس آف انکم ہے۔ بہرحال آنٹی دعا سے کہتی ہیں کہ تم اچھے سے تیار ہو جاؤ، تمہاری جاب کی میں نے ایک بہت اچھی جگہ پہ بات کر لی ہے، ڈرائیور تمہیں وہاں لے جائے گا۔ دعا تو خوشی خوشی بہت ہی اچھا سا تیار ہوتی ہے اور ڈرائیور کے ساتھ کسی گھر پہ پہنچ جاتی ہے۔ جب اندر جاتی ہے تو کوئی باہر سے کمرے کو لاک کر دیتا ہے، دعا تو ایک دم سے دہل جاتی ہے کہ یہ دروازہ کس لیے لاک ہو گیا، دروازہ پیٹتی ہے اور جب دیکھتی ہے تو پیچھے ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نہ تو یہاں کوئی تمہارا شور سنے گا اور نہ ہی تمہیں بچانے آئے گا، تمہیں مجھے خوش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے آرام سے آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ دعا تو لمحوں میں سمجھ جاتی ہے کہ وہ عورت جس نے اس کی سڑک پر عزت بچائی تھی یہاں پر پیسوں کے عوض اس کی عزت کا سودا کر چکی ہے۔ اب دعا اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جیسے ہی گیٹ تک پہنچتی ہے تو اسی آدمی کا ملازم دعا کو پکڑ لیتا ہے اور گھسیٹتے ہوئے اسے اندر لے جا کر روم میں لاک کر دیتا ہے۔ اب دعا کی ماں کو ایک دم سے دل میں کھچ پڑتی ہے، اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کی دعا کسی بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے۔
فضا بھی میکے آئی ہوتی ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے، تو اس کی ماں روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے دعا کے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے، مرے ہوں پر بھی صبر بہت مشکل سے آتا ہے، اور مجھے تو پتہ ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، اور اس وقت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، نہ جانے وہ کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی زندگی اور عزت کی حفاظت فرمائے۔ اب نوشیروان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ دعا کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس کی ہیلپ لے، تو وہ جب پولیس سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو پولیس آفیسر اسے بتاتا ہے کہ آپ کی کال کے بعد سے میں نے دعا کو ٹریس کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے محلے سے یہی پتہ چلا ہے کہ دعا گھر آئی ضرور تھی، لیکن اس کے باپ نے اسے گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ ساتھ ہی جعفر کھڑا ہوتا ہے، جس کی طرف نوشیروان بہت ہی غصے کے عالم میں دیکھتا ہے کہ تم نے دعا کی حفاظت کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور آج تمہاری اس لاپرواہی کی وجہ سے میری دعا نہ جانے کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اب جب نوشیروان پولیس آفیسر سے دعا کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے کھڑی کشمالہ بھی سب باتیں سن لیتی ہے، اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نوشیروان اسی لڑکی کی تلاش میں ہے جس کا یہ نیند میں بھی نام لے رہا تھا۔ تو کشمالہ کا دل تو کرچی کرچی ہو جاتا ہے کہ میں اس کے سامنے ہوں، اس کی بیوی ہوں، لیکن میری طرف یہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اور وہ لڑکی جو اس کی کچھ بھی نہیں لگتی، پتہ نہیں کون ہے، کیسی ہے، اس کے لیے نوشیروان اس قدر بے چین ہے۔ تو کشمالہ پولیس آفیسر کے جانے کے بعد نوشیروان کے سر پہ پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نیند میں کسی دعا کا نام لے رہے تھے، آخر یہ دعا کون ہے؟ نوشیروان کو تو کشمالہ کی اس انویسٹیگیشن پر شدید غصہ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ایک تو اسے زبردستی میرے سر پہ مسلط کر دیا گیا ہے، اور یہ ہوتی کون ہے میرے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرنے والی۔ تو غصے کے عالم میں کشمالہ سے کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ تو کشمالہ اپنے رشتے کا حق جتاتے ہوئے نوشیروان سے کہتی ہے کہ میں بیوی ہوں آپ کی، اور مجھے جواب دینا پڑے گا۔ نوشیروان کشمالہ کی اس بات کو مکمل طور پہ اگنور کر کے جعفر کو غصے کے عالم میں آواز دیتا ہے کہ کشمالہ بھی اس کا غصہ دیکھ کر کانپ جاتی ہے۔ اب وہ جعفر سے کہے گا کہ کشمالہ بی بی کو جلد سے جلد حویلی پہنچاؤ، کافی دن ہو گئے یہ بچوں سے دور ہیں، بچے ماں سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکتے۔ کشمالہ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک دفعہ پھر مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ بہرحال کشمالہ اب یہاں سے تو مجبوری کے تحت چلی جائے گی، لیکن چپ نہیں رہے گی، اور حویلی جا کے اماں بابا کو بتائے گی کہ آپ کا بیٹا کسی دعا کے عشق میں گرفتار ہے، اور میرا شوہر ہوتے ہوئے بھی میرا حق تو اس نے ادا نہیں کیا، ہاں لیکن اب ایک اور لڑکی کو میری سوتن بنا کے لگتا ہے گھر میں لانا چاہ رہا ہے، جس پر اماں بابا نوشیروان کی خبر لیں گے اور اسے باز رکھیں گے کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ کل کو تمہیں پچھتانا پڑے۔ دوسری طرف جس آدمی نے دعا کو اس عورت سے خریدا تھا، وہ اسے کال کر کے بتاتا ہے کہ یہ تم نے کس لڑکی کو بھیج دیا ہے، یہ تو گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے اور مجھے خوش بھی نہیں کیا ابھی تک، جس پر وہ عورت اسے سمجھاتی ہے کہ نئی چڑیا ہے، تھوڑا وقت لگے گا قابو کرنے میں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا دعا کے ساتھ کچھ بہت برا ہو جائے گا، یا اس سے پہلے ہی نوشیروان دعا کو وہاں سے ریسکیو کر لے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔